الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قرآن کریم ہم مسلمانوں کی یہ مقدس کتاب اور عملی زندگی کا ایک قانون ہے. ہماری دنیا اور آخرت، انفرادی اور اجتماعی تمام معاملات کے لیے رہبر اور رہنما ہے. قرآن کریم کے اوراق میں ہمارا حل موجود ہے. یہ ہماری کم ہمتی یا غفلت مان لیں کہ ہم اس کی پیروی کرنے سے محروم رہتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم قرآن کریم کو پڑھتے نہیں ہیں. اگر پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. حالانکہ قرآن کریم بار بار اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، اس کی آیتوں میں تدبر کریں، اس کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی آیتوں میں تفکر اختیار کریں، اس کے مفہوم کو سمجھیں، اس کے معنی کو سمجھیں. اور اگر سمجھ نہیں سکتے کم سے کم بدایت شروعات میں سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا قرآن کریم میں یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور تحقیق کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کو اللہ پاک نے اتارا ہے. قرآن کریم کو جب ہم سمجھیں گے نہیں تو ہم اس کو کس طریقے سے اس میں غور کر سکتے ہیں؟ کس طریقے سے قرآن کریم ہمارے لیے نصیحت کی کتاب بن سکتی ہے؟ تو ہم میں سے اگر کوئی آدمی اس کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو عربی زبان اس کے لیے دیوار بن جاتی ہے. بدقسمتی سے عربی زبان خصوصاً قرآن کریم کی زبان سیکھنے سکھانے کے لیے تو باقاعدہ جدوجہد عمومی طور پر نہیں کی گئی اور یہ بات مشہور کر دی گئی کہ قرآن کریم بہت مشکل زبان ہے، عربی زبان دنیا کی مشکل ترین زبانوں میں سے ایک زبان ہے. حالانکہ معاملہ اس کا الٹا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حقیقت ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے. گویا کہ عربی زبان میں اس کتاب کا اترنا اس بات کی دلیل ہے کہ عربی آسان ہے. جب آسان ہے تو اس کو کیسے سمجھیں اور کیسے سیکھیں، کیسے یاد رہے، باقی رہے، ہمارے سینے میں محفوظ رہے. اس لیے انشاءاللہ ایک کتاب آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. اس کتاب کا نام رکھا گیا ہے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا. اس کتاب کا نام ہے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا. اس کتاب کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ قرآن کریم تک پہنچیں گے، قرآن کریم کے الفاظ کلمات تک پہنچیں گے، اس میں غور کرنے کی استعداد پیدا ہوگی، صلاحیتیں پیدا ہوگی انشاءاللہ. اب قرآن کریم اس کتاب سے کیسے قرآن کا جوڑ ہے. ہم نے اس کتاب کو خاص طور پر جن کی زبان اردو ہے، جو اردو سمجھتے ہیں، اردو جانتے ہیں، ان کے لیے ہم نے اس کتاب کو تیار کیا ہے. اس کتاب کے اندر جو لوگ اردو بولنے والے، اردو سمجھنے والے لوگ ہیں، ان سے ان کا تعلق اس کتاب کے ذریعے سے گہرا ہو جائے گا. بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اگر اردو زبان والے ہیں تو سمجھیں آپ کہ 50% مسئلے حل ہو جاتے ہیں. کیونکہ اردو والے، آپ غور کیجئے، دیکھیے مثال کے طور پر ہم لوگ جب اردو بات کرتے ہیں تو اس میں الفاظ میں دیکھیے کہ الحمد ہے، سبحان، اسی طریقے سے رب ہے، العالم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے، یوم دین، عبادت، استعانت، ہدایت، صراط مستقیم، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں، گمراہ، دلالت، جس کو ہم لوگ دلالت و گمراہی اردو میں استعمال کرتے ہیں، غضب، غصہ اور غضب، تو یہ سب الفاظ اردو میں عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں. اور اصلی اردو بولنے والے جن کی زبان اردو ہے ان حضرات
کے لیے ان معنی کا سمجھنا بہت آسان، بلکہ ان کو معلوم معنی ترجمہ وغیرہ معلوم ہے، ایسے الفاظ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو بہترین سے سمجھتے ہیں۔ تو اچھے اردو بولنے والوں کے لیے یہ اس کتاب کا سمجھنا بہت ہی آسان ہے، اور خاص طور پہ آسانی کی شکل صورت یہ ہے کہ ہم لوگ رات و دن ایسے عربی کلمات بولتے رہتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انشاءاللہ، معاذ اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، یہ الحمدللہ، یہ مبارک کلمات ہم لوگ رات دن استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ تین وجہ ایسی ہیں جو آپ کو قرآن سے قریب کر دیں گی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اردو اور عربی میں توافق ہے، اردو اور عربی کے الفاظ ہم بہت زیادہ الفاظ الحمدللہ جانتے ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ ہم رات دن عربی الفاظ کو سنتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں 5 نمازیں ہوتی ہیں تو 5 بار اذان ہوتی ہے، اذان کو سنتے ہیں، اقامت کو سنتے ہیں، رات دن مسنون دعائیں پڑھتے ہیں، دعاؤں کا ایک معمول ہے۔ اسی طریقے سے آپ غور کریں تو ایسے الفاظ عربی کے آپ سنتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، تو اس سے گویا کہ آپ کو ایک مناسبت ہو جاتی ہے، عربی بول چال میں آپ کی اچھی خاصی پریکٹس ہو جاتی ہے، مشق ہو جاتی ہے۔ اس میں عربی زبان کے سیکھنے اور سمجھنے میں ایک بڑا رول رہا ہے۔ تو یہ 2 وجہ ہوگی۔ تیسری وجہ یہ ایمانی اور روحانی وجہ ہے۔ کسی بھی حقیقی مسلمان کو جو محبت قرآن کریم سے اور قرآن لانے والے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہو سکتی ہے، وہ دنیا کی کسی دوسری زبان سے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس منارۃ الافق کے اندر، اس انسٹیٹیوٹ کے اندر یہ کوشش کی گئی ہے کہ آپ تھوڑی سی محنت کریں، تھوڑا سا وقت لگا دیں، تھوڑا سا وقت خرچ کریں، انشاءاللہ قرآن کریم کو سمجھنے کے آپ قابل ہو جائیں گے۔ قرآن کریم آسان ہے، اور آسانی کے طریقے آپ غور کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں ٹوٹل کلمات کتنے ہیں؟ 78,000 کلمات ہیں قرآن کریم میں، ٹوٹل کلمات 78,000 ہیں، اور اگر آپ مکرر کو حذف کر دیں گے تو اصل میں کل کلمات 17,000 رہ جائیں گے۔ گرامر کے چند آسان قواعد آپ سیکھ لیجئے تو آپ کے سامنے 4,500 کلمات بچ جائیں گے۔ صرف 4,500 کلمات کے قریب الفاظ آپ کے سامنے ہوں گے، تو اس سے ترجمہ قرآن کریم کا سمجھنا کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ پریکٹس کرنی پڑے گی۔ ابھی عام طور پہ یہ کتاب میں سمجھتا ہوں بڑی عمر والوں کے لیے، بڑوں کے لیے، ایسے تو چھوٹے بڑے ہر ایک کے لیے، عورت مرد ہر ایک کے لیے ہے، لیکن یہ بڑی عمر والوں کے لیے خاص طور پہ زیادہ اچھی کتاب ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے تو آپ خالی بیٹھے رہتے ہیں، آپ کے پاس وقت ہے، موبائل میں اتنا وقت استعمال کر لیتے ہیں، چائے پینے میں استعمال کر لیتے ہیں، آپ اپنے دماغ کو خرچ کر رہے ہیں، اور جب قرآن کی بات آتی ہے، پڑھائی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں بار بار دماغ کہاں یاد رہتا۔ آپ غور کریں، دماغ میں 1,000 کروڑ خلایا ہوتے ہیں، ہر خلایا کے 20 تک شاخیں ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ گنجائش اور طاقت ہے۔ ہم لوگ اپنا دماغ مشکل سے 5% سے 25% تک استعمال کرتے ہیں۔ اب جو خالی حصے ہیں، کیوں نہ ہم اس کو قرآن کریم کے سیکھنے کے لیے استعمال کر لیں، بلکہ قرآن کریم کے سیکھنے کے لیے آپ وقف کر دیں۔ 60 سال کی عمر ہو چاہے 70 سال کی عمر ہو، آپ وقف کر دیں۔ یادداشت آپ کے قوی بنانے کے لیے کچھ آپ کو ترتیب بتائی جا رہی ہے کہ آپ یادداشت کی ترتیب کیسے کر سکتے ہیں۔ یادداشت کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب بھی پڑھنے کا ارادہ کریں، پڑھائی کے بارے میں سوچیں، تو ایک لمبی سانس لیں، گہری سانس لیں، اور گہری سانس لینے کے بعد آپ اس کو جسمانی طور پر آپ ایک جگہ بیٹھیں اور لمبی سانس لیں۔ اس سے آپ کے جسم کے اندر جو تھکاوٹ ہے وہ اللہ دور فرما دے گا گہری سانس لینے کی وجہ سے۔ اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں، بیٹھنے کے بعد غور کریں، سوچیں، فکر کریں۔ غور و فکر کے ذریعے سے پھر آپ کے اندر تازگی پیدا ہو جائے گی۔ غور و فکر کریں، اس سے آپ کا دماغ لمبی سانس لے رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، اس سے گویا کہ آپ کا دماغ فل چارج ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پوری توجہ کے ساتھ آنکھوں سے دیکھیں، اور پھر اپنے کان سے سنیں اور سوچیں، اور جس وقت میں آپ پڑھائی کر رہے ہوں اس وقت میں آپ کو کے ذہن میں کوئی دوسری سوچ نہ ہو، آپ صرف پڑھائی کے بارے میں سوچیں۔ اور اس پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو مل جل کر پڑھنا ہے، اکٹھا ہو کر کوشش کریں کہ گروپ کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ آپ اگر پڑھتے ہیں تو پڑھائی کرنے کی وجہ سے آپ کو 25% یاد رہے گا، اور اگر پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے سنتے بھی ہیں تو سننے سے 35% یاد رہے گا۔
35% تقریباً آپ کو یادداشت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے کتاب کو، غور کریں گے، استاد کی طرف دیکھ رہے ہیں، کتاب کو دیکھ رہے ہیں، اس سے 50% کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ سوچتے ہیں 60% کا اضافہ، اور عمل کریں گے تو 75% کا اضافہ ہو جائے گا، اور گروپ کے ساتھ، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو 95% کا آپ کو اضافہ ہو جائے گا۔ آپ کی یادداشت کے اندر ترقی پیدا ہوگی، بلندی پیدا ہوگی۔ اس سے آپ اگر غور کریں تو جب آپ کلمات کو دیکھ رہے ہیں تو اس کے حروف اور حرکات اور نقوش یہ آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ بار بار سنتے ہیں، بولتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں یہ باتیں بیٹھتی چلی جائیں گی، اور اکٹھا بیٹھیں گے، اکٹھا سنیں گے، مذاکرہ کریں گے، اس سے آپ کا ذہن بالکل اچھا ہو جائے گا اور سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ہم لوگ عام طور پہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ہم نے قرآن جو حفظ کیا ہے اس میں ہم نے حافظی قرآن میں حفظ کیا ہے، اس لیے غور کر لیجئے، قرآن کریم کی تقسیم کیجئے کہ قرآن کریم میں کتنے صفحے ہیں ٹوٹل، کہ آپ قرآن کریم میں 600 صفحے ہیں۔ اچھا جی، کون سا قرآن ہے یہ؟ 15 لائن والا قرآن ہے، 16 لائن کا 15 لائن والا قرآن ہے، 600 صفحے ہیں۔ آپ اس کی تقسیم کیجئے، ہر صفحے پر 9 لائن ہوں گے، اور ہر صفحے پر 9 کلمے ہوں گے، اور 15 لائن ہے تو گویا کہ 130 کلمے آپ کے پاس ہو گئے۔ اگر آپ نے ایک صفحہ پڑھا، 130 کلمے آپ کے سامنے آ گئے۔ تو آپ غور کیجئے ٹوٹل کلمات کتنے ہیں قرآن کریم میں؟ 78,000 ہیں، اور مکرر کو حذف کر دیا آپ نے تو اصل کلمات 17,000 بچ گئے۔ اور آپ نے کچھ گرامر سیکھ لیے، نحو صرف ہمارے سامنے جو ہمارے طلبہ ماشاءاللہ اس پر زور ڈالتے ہیں، اگر وہ اس کو سیکھ لیتے ہیں تو کتنے کلمات بچ جاتے ہیں؟ نحو صرف سیکھ لینے کے بعد 4,500 کلمات بچ جاتے ہیں۔ اور مادے آپ کو اس انسٹیٹیوٹ میں سکھائے جاتے ہیں، کلمات کے مادے، اگر آپ مادے سیکھ لیتے ہیں تو سبحان اللہ 1,850 کلمات بچ جاتے ہیں۔ اگر آپ 1,850 کلمات پر محنت کریں گے تو آپ پورے 30 پارے کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ مادے کیا ہیں؟ جیسے عین لام میم ایک مادہ ہے، اس سے آپ دیکھیں علم، یعلم، عالم، علام، معلوم، اعلم، علم، یعلم، معلم، معلم، یتعلم۔ تو اس طریقے سے کلمات ہر ایک عین لام میم ہر ایک میں سیکھنے کے معنی آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اس قرآن کریم تک پہنچنے کے لیے اس کتاب کا سہارا لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اس کتاب کا اگر سہارا لیں گے ہم قرآن کریم تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کتاب کو ذخیرِ آخرت بنائے، اور اس کتاب کے ذریعے قرآن کریم کے پہنچنے کے لیے، قرآن کریم تک پہنچنے کے لیے ہمارے سینے کو شرح صدر فرمائے۔ یہ کتاب بچوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی۔ جو لوگ قرآن کریم کو زیادہ پڑھتے ہیں، زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا ایک معمول ہے روزانہ 1 پارہ، 2 پارے، 3 پارے، ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو 5 پارے روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن افسوس قرآن نہیں سمجھتے۔ انہیں اگر کچھ وقت وہ دے دیں تو انشاءاللہ قرآن کریم کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔